اچھا، میں ابھی بک پڑھ رہا تھا انفلوئنس. تو یہ اتنی مزے کی کتاب ہے کہ میں اس کو ختم کر کے تو ریکمینڈ کرنے کی بجائے میں چاہ رہا ہوں میں ابھی کسی نہ کسی کو اس کو ریکمینڈ کروں. یہ والی تو یہ بہت ہی مزے کی کتاب ہے. تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگوں کو بھی انفلوئنس کروں اس سے کہ آپ بھی اس کو پڑھیں اور انجوائے کریں. اچھا، اس کتاب کی ایک پہلی جو خوبصورت بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ٹیکنیکل لینگویج میں نہیں لکھی ہوئی. تو سائیکالوجی کی بکس پڑھتے ہوئے بعض اوقات بندے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، یا نہ بھی سائیکالوجی کی ہوں تو جو ریسرچ اورینٹیڈ بکس ہوتی ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل لینگویجز میں، اسکالرلی لینگویج میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ کو ان کو سمجھنے میں تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے. جیسے ریسرچ پیپرز لکھے ہوتے ہیں تو اس انداز میں اکثر اوقات کتابیں لکھی ہوتی ہیں. یہ کتاب اس طرح سے نہیں لکھی ہوئی ہے، بڑے آسان فہم انداز میں لکھی ہوئی ہے. اس میں آتھر اس کو ایکنالج بھی کرتا ہے کہ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں اس کو آسان الفاظ میں لکھوں. اور میرے کافی پیئرز نے اس پہ اعتراض بھی کیا ہے کہ اس طرح سے اس کی اوریجنل ایسنس ہو سکتا ہے کہ ختم ہو جائے، کہ آپ اس کو اتنا ہی سادہ کر رہے ہیں. لیکن میں نے کوشش کیا ہے کہ میں اس کو آسان انداز میں لکھوں، اور وہ واقعی بڑی کامیاب کوشش ہے. جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ بیسیکلی اس کو انجوائے کرتے ہیں کتاب کو. اور بہت سارے مومنٹس ہیں جس میں آپ بھی کہتے ہیں واہ یہ بھی ہوتا ہے، اچھا ایسے ہوتا ہے، اچھا اس کی یہ وجہ ہے. تو بڑی بڑی زبردست، بڑی انجوائیبل بک ہے. اور یہ ایک طرح سے چیزوں کو کھول کے رکھ دیتی ہے. بہت ساری ایک واسٹ ورائٹی کو، یعنی ٹی وی کمرشلس کیسے کام کرتے ہیں، یا آپ کے ارد گرد کے لوگ کس طرح سے آپ کو انفلوئنس کرتے ہیں، اور ایکٹرس کیوں آتے ہیں کمرشلس کے اندر، اور جب چیزیں لکھی ہوئی ملتی ہیں ان میں جو یعنی ریٹن اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ کس طرح سے آپ کو کرتی ہیں پرسویٹ. اور پھر ایکسپرٹس تو پرسویٹ کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ایکسپرٹس بن کے سامنے آ جاتے ہیں. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ریسرچ کے ذریعے سے یہ بتاتا ہے کہ حالانکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایک ایکٹر ہے اور یہ صرف ایک اتھارٹی فگر کے طور پر ایک ایکسپرٹ کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، آپ جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب وہ کوئی ایکسپرٹ اوپینین دیتا ہے تو آپ اس کو مان لیتے ہیں، کیونکہ آپ کا مائنڈ آٹومیٹکلی چل رہا ہوتا ہے، ایک کلک رن کے تحت چل رہا ہوتا ہے. اور جیسے کہ آپ سینسوڈائن کا کمرشل لے لیں یا وکس کا کمرشل لے لیں، تو اس میں جو ایکٹر آتا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایکٹر ہے، لیکن وہ ڈاکٹر کی فارم میں آتا ہے، اس نے اسی کا اٹائر لیا ہوا ہوتا ہے. آپ اس کو مان لیتے ہیں، آپ اسے پرسویڈ ہو جاتے ہیں، آپ اس کو واقعی ہی خرید لیتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزوں کو ڈسکس کرتی ہے. بڑے مزے کی کتاب ہے یہ. میں کہتا ہوں ایک دفعہ آپ کو اس کو ایک چانس دینا چاہیے کتاب کو. یہ اب روزمرہ زندگی کے ان گنت جو معاملات ہیں اس کو ایکسپلین کر دیتی ہے. اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں نا ہر چیپٹر کے اینڈ پہ وہ ایک بڑی مزے کی سمری دیتا ہے. تو چونکہ یہ اس کے چیپٹرز کافی لمبے لمبے ہیں، اور وہ مختلف ریسرچ کے ذریعے سے، اور مختلف جو پہلے سے ریڈر ہیں جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا، پرانے ایڈیشن پڑھے، انہوں نے اس کو فیڈ بیک دیا آتھر کو، لیٹرز لکھے اس کو. تو اس نے چند ایک وہ بھی شامل کیے ہوئے اس میں، تو وہ بھی ایکسپلین کرتا ہے، ریسرچز بھی ایکسپلین کرتا ہے. جو اس نے خود سے ریسرچ کی آتھر نے، اس کو بھی وہ اس کے رزلٹس اور اس کا پروسیس بھی ایکسپلین کرتا ہے، نتائج ایکسپلین کرتا ہے. تو پھر جب آپ پورا چیپٹر گزر کے جاتے ہیں آگے تو بعض اوقات آپ بہت سارے پوائنٹ بھول جاتے ہیں. تو اکثر کتابیں سمری نہیں دیتی، آپ انلیس کہ آپ نے خود نوٹ کیے ہوں 7 پوائنٹ، تو پھر تو آپ کو یاد رہتی ہیں، ادروائز بھول جاتی ہیں چیزیں. لیکن اس کے اینڈ پہ نا وہ جو سمری دیتا ہے وہ بڑی مزے کی. ایک تو وہ سارے کے سارے پوائنٹ ڈسکس کر لیتا ہے جو چیپٹر میں ہوتے ہیں، میرا نہیں خیال وہ کوئی پوائنٹ چھوڑتا ہے. لیکن اس سمری کی اوور آل لینتھ بہت کم ہوتی ہے. اور تیسرا یہ کہ وہ بلٹ پوائنٹس میں ہوتی ہے. اور چوتھا یہ کہ وہ بلٹ پوائنٹس بھی ایسے نہیں ہے کہ ایک ایک لائن کے بلٹ پوائنٹس ہوں اور پھر آپ ان کو دوبارہ سے ان کے ڈاٹس کنیکٹ کرتے رہیں، ایسے نہیں. وہ ایک ایک پیراگراف کے بلٹ پوائنٹس بناتا ہے، 5 یا 6، اور پورا چیپٹر اس کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں کور ہوتا ہے، اور آپ کی میموری ایک دفعہ سے فریش ہو جاتی ہے نیکسٹ چیپٹر پہ جانے سے پہلے پہلے. اچھا، المختصر یہ کہ آتھر نے نہ صرف اپنی ریسرچ بیان کیا ہے، بلکہ جو بہت سے مارکیٹنگ کے لوگ ہیں جو کہ پروفیشنل کورسز کرواتے ہیں، تو اس نے ان کے کورسز کو بھی اٹینڈ کیا اور وہاں سے بھی انفارمیشن اکٹھی کی، اور ان ساری انفارمیشن کو اکٹھا کر کے وہ ہماری روزمرہ زندگی کے تقریباً چھوٹے چھوٹے
तमाम तर मामलात को वो डिस्कस करता है कि कैसे सेलमैन्स हमें चीज़ें बेचने में कामयाब हो जाते हैं, कैसे टीवी कमर्शियल्स हमें इन्फ्लुएंस करने में कामयाब हो जाते हैं, किस तरह से हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें इन्फ्लुएंस करते हैं और हम जो वो कर रहे होते हैं हम भी वही करना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम बाहर जा रहे हैं, कुछ चीज़ हमने ख़रीदनी है और हमें पता ही नहीं है कि इसमें अच्छी क्या है बुरी क्या है, तो आम तौर पे हम क्या कहते हैं कि जैसे जैसे चीज़ की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उसकी क्वालिटी भी बढ़ती है। तो हम आम तौर पे क्या करते हैं कि अगर हमने अच्छी चीज़ लेनी है तो हम एक महंगी वाली चीज़ ले लेते हैं आम तौर पे, कभी कभार हम नहीं भी लेते। तो वो इस फेनोमेना को भी बयान करता है। फिर इसी तरह से वेटर्स हैं, तो वेटर्स किस तरह से आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप कौन सी चीज़ ऑर्डर करें और किस तरह से वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा टिप दे के जाएँ। तो इस तरह से बड़ी मज़े की चीज़ें हैं इसमें, आप इन्जॉय करेंगे इसका। मैं क्या चाहता हूँ कि आप भी इन्फ्लुएंस हो आप भी पढ़ें इसको।